اور حضرت ابراہیم بن حسین امام الحرمین، ان کے پاس جب اسرائیل آئے اور اسرائیل نے کہا کہ مولانا پنجابی دے دا مانا صحیح ہونا، مولانا لمے پو لمے لیٹو، مولانا لیٹو تہاڈی روح کڈنی۔ مولانا نے کہا کہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے مرنے کا، یہ ہے مسئلہ، قانون بدلو۔ انہوں نے کہا میرے مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ کہا جی نہیں مرنا تو پڑے گا آپ کو۔ کہا بھائی نہیں، آپ کو کہہ دیا نا میرے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں، اپنے واپس جاؤ۔ اب وہ حضرت اسرائیل واپس چلے گئے، واپس جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ مولانا مرنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں جاتا ہوں۔ حضور نے ابراہیم بن حسین کو فرمایا مولانا مرتے کیوں نہیں؟ عرض کی اب تو مروں گا، آپ نے جو فرما دیا، اب تو مرنا ہے، لیکن آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عرض کی میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے کہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، میرے نامہ اعمال میں حج لکھا جائے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں حضور میرا ایک مطالبہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مطالبہ ہم پورا کر دیں گے، مرے تو صحیح نہ، کم از کم مرنے کے لیے تیار تو یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کی قیامت تک۔ جس نے بھی حضور سے وفا کی اس وفا کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ اس وفا کے کوئی صلہ کا اندازہ کر سکتا ہے قیامت تک۔ آج حضور کی امت، اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مسلمانوں کی ذلالت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، ایک چیز ان کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، کیا؟ نہیں عشق رسول تو کیا ان کے پاس ہونا ہے؟ ہر بندہ اٹھ کر اپنا سائز کے مطابق حضور کا مقام ناپنا چاہتا ہے کہ میرا چونکہ علم اتنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور وہاں تک درود نہیں سنتے، اپنے کانوں پر نبی کے کانوں پر قیاس کرتا ہے، اور پھر اپنے علم کو دیکھ کر فلاں چیز کا، بھائی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ سارا کچھ جب حضور کی وجہ سے ہوا تو حضور کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اگلی بات جو آخری میں بات کرنے لگا ہوں نا، وہ پچھلے سال سیالکوٹ کے اندر، پچھلے سال جو ہے نا سیالکوٹ کے اندر ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، یہ واقعہ رضائے مصطفیٰ رسالے میں آیا ہے، سچا واقعہ۔ سیالکوٹ میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، اس نے تقریر کرتے کرتے حضور کے خلاف کوئی بات کر دی، اور قریب ایک حویلی، ایک جگہ، ایک بھینس، پنجابی کے اندر مجھ، ایک بھینس بندھی ہوئی تھی، اس نے رسا توڑا، وہ سٹیج پر آ گئی، وہ مولوی اچھل کر درخت پر چڑھ گیا، وہ بھینس نیچے نیچے ایسے پھرے کہ نیچے آ، میں تجھے بتاؤں تو نے حضور کے بارے میں بات کیوں کی ہے۔ یہ سیالکوٹ کا واقعہ پچھلے سال۔ اب وہ مولوی کہے یہ بھینس جھلی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس کو باندھو۔ تو لوگوں نے کہا اگر یہ پاگل ہوتی تو ہمیں کیوں نہیں مارتی؟ تو اس پر جو میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی اہم ہے کہ جب حضور کے غلاموں میں غیرت ختم ہو جائے تو پھر بھینسیں بھی حرکت میں آ جاتی۔ پیرا تو ہم نے دینا تھا نا، وہ چارہ کھا کر نبی کی عزت پر وہ رسا بھی توڑ کر آ گئی، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کہ اب خالد بن ولید باہر آئے، اب صدیق اکبر آ کر بات کرے سخت، اب حضرت عمر اب دوبارہ آئے، حضرت مثنیٰ دوبارہ آئے، خالد بن ولید دوبارہ آئے، صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئے، محمود غزنوی دوبارہ آئے۔ ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے بھی اتنے غیرت مند تھے کہ غازی علم الدین سے پہلے جس آدمی نے راجپات پر حملہ کیا نا لاہور 1929 میں، اس کا نام تھا عبدالعزیز، وہ غزنی کا رہنے والا تھا، اور جب وہ گرفتار ہو گیا تو انگریز جج نے اس سے پوچھا کہ بتا تو نے ہمارا قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو تجارت کے لیے آیا تھا، مزدور آدمی ہے، مزدوری کرنے غزنی سے چل کر لاہور آیا، اور تو نے ہمارے بندے پر حملہ کیوں کیا ہے؟ تجھے کس نے حق دیا کہ تو نے راجپال پر حملہ کر دیا؟ تو عبدالعزیز نامی غزنی کا رہنے والا پٹھان، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں صبح آنے لگا تھا نا غزنی سے چل کر، تو رات خواب کے اندر محمود غزنوی آئے، اس نے کہا کہ تو لاہور جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لاہور تجارت اور کاروبار بعد میں کرنا، وہاں ایک گستاخ رسول ہے، اس کو قتل پہلے کرنا ہے۔ لوگ تو نبی کے علم کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا لاہور کہاں اور غزنی کہاں؟ تم تو کہتے ہو۔ میں کہا محمود غزنوی کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی تھی، اور یہ وائرلس تو تھی نہیں بھائی لاہور سے وائرلس ہوئی ہو محمود غزنوی کی قبر پر۔ تم تو نبی کے بارے میں یہ باتیں نہیں مانتے۔ بتاؤ محمود غزنوی کو کس نے بتایا؟ لاہور کی خبر محمود غزنوی قبر میں کیسے بات کر رہا ہے؟ عبدالعزیز نامی کہنے لگا مجھے محمود غزنوی نے کہا ہے، اور محمود غزنوی وہ شخص ہے کہ 17ویں بار جب اس نے حملہ کیا اور وہ سومناتھ کا مندر توڑنے لگا، یہ ہے مسلمانوں کے حکمران۔
تو ہندوؤں نے کہا کہ جتنا سونا لینے چاہتے ہو لے لو، یہ بت نہیں توڑنا۔ محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میرے ساتھ سوداگری کرنا چاہتے ہو، جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ نبی بت بیچنے کے لیے نہیں آئے، وہ بت توڑنے کے لیے آئے۔ میں جس نعرے تو زیادہ خوش ہونا ہوں تسی کوئی نہیں لایا لبیک کڑا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا۔ اقبال کہندا اور ماما غزنوی نہیں جمنے، اور بلے باز ہی جمدے رہنے صدا، کوئی غزنوی تو جمن تاکہ پھر کفر جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہو۔ غزنوی آ رہا ہے، غزنوی آ رہا ہے، غزنوی آ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ بابا جی یہ جو آپ ہر جگہ جاتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ فتح کیوں ہوتی ہے؟ اے تبلیغی جماعت دا بابا ہے، اے لوٹے بسترے والے، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ ہمیں اپنے چارپائی تھلے چھوٹا پھیرو۔ یہ یوسف کاندلوی ہے جس نے عنوان یہ باندھا ہے الاستنصار بشار النبی، نبی کے بال سے مدد طلب کرنا، یہ ہے عنوان اس کا، نبی کے بال سے مدد طلب کرنا۔ اور خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا کہ بابا جی آپ ہزاروں کے لشکر میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں، کبھی آپ کا اٹھا ہوا قدم واپس نہیں آیا، تو کیا آپ کے بازو میں کوئی طاقت ہے زیادہ یا آپ بہادر ہیں؟ تو خالد بن ولید نے جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فقال خالد اعتمر رسول اللہ فحلق راسہ فابتدر الناس جوانب شارہ، کہا کہ رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، جب حضور اپنے بال مبارک اتروانے لگے تو صحابہ بال لینے کے لیے دوڑے، تو میں بھی آگے بڑھا تو حضور کی پیشانی کے جو بال مبارک اتر رہے تھے حضور نے وہ مجھے عطا فرما دیے، تو کہا کہ ان بالوں کو میں نے اپنی اس ٹوپی فجعلتها فی هذه القلنسوۃ، یہ جو خالد نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا وہ بال اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگلا جو جملہ آپ نے فرمایا فلا اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصرۃ، فرمایا جس جنگ کے اندر میں جاتا ہوں یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے، ان بالوں کی برکت سے رب العالمین مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ لو جی یہ ہے جی الاستنصار بشار النبی۔ یوسف کاندلوی تبلیغی جماعت کا بہت بڑا امام